میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم آپ کو ایک لالچی شخص کا واقعہ بتائیں گے جس کے لالچ نے اس کی جان لے لی۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ درود پاک کی فضیلت، خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لالچ کا انجام۔ ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کا مسکن یعنی رہنے کا مقام بھی معلوم تھا۔ سانپ روزانہ سونے کا انڈا دیتا جس کا وزن 1 مثقال 4.5 ماشا ہوتا۔ صاحب مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملے کو پوشیدہ رکھیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ روزانہ ایک انڈا حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت واقع ہو گئی۔ سب گھر والے بہت غضبناک و پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں پر پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ و پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ کچھ دنوں تک غائب رہا جس کی وجہ سے انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھنی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تو تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے
اور ایسے رہنے لگے گویا اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی زوجہ کو ڈس لیا۔ وہ درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی اور نہ ہی بیوی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 مسقال تھا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ لالچ کے گڑھے میں گرتا ہی چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈوں کے بجائے یہ موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہٰذا مجھے سانپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی، پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ بل سے باہر آیا اور اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے فعل سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقعت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی،